اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا عامل اور دوسرا راستہ جو انسان کے وجود میں طلب کو مضبوط کرتا ہے وہ راستہ ذکر کا راستہ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے وجود میں طلب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آغاز میں ہمیں خود سے خواہشات کو، رکاوٹوں کو، ایسی خواہشات اور ایسی رکاوٹیں جو ہمارے وجود کو آلودہ کر دیتی ہیں، ناپاک کر دیتی ہیں، ان رکاوٹوں کو، ان موانع کو برطرف کرنا اور خود کو پاک و پاکیزہ کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے راستے سے کیلوں کو، کانٹوں کو، پتھروں کو ہٹائیں گے نہیں تو اس راستے پر کیسے سفر کر سکتے ہیں؟ لہٰذا تمام رکاوٹوں کو برطرف کرنا، بالمرہ برطرف کرنا، ایک ہی مرتبہ برطرف کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہیں۔ اور اگر انسان اس وادی عشق میں ان رکاوٹوں کو برطرف نہیں کرتا تو یہ رکاوٹیں انسان کے کمر پر بوجھ ایجاد کرتی ہیں، آہستہ آہستہ انسان کی کمر کو جھکا دیتی ہیں۔ پس انسان جو گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ انسان کو آلودہ کر دیتے ہیں، ناپاک کر دیتے ہیں، انسان کی کمر کو جھکا دیتے ہیں، انسان کا نفس ان گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ لہٰذا بالمرہ ایک ہی مرتبہ انسان کا یہ وظیفہ ہے ان گناہوں سے خود کو دور کرے، ان گناہوں سے خود کو پاک و صاف کرے، اور انہیں کس چیز کے ذریعے سے خود سے دور کیا جا سکتا ہے، کن عوامل کے ذریعے سے انسان خود کو پاک و پاکیزہ کر سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے، تو انسان اپنے وجود میں گناہ کو برطرف کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کی چنگاری کو مضبوط کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، ہمیشہ اس کی شمع کو اور اس کے شعلے کو برقرار رکھنے کے لیے انسان جس چیز سے مدد لے سکتا ہے وہ ہے ذکر الہی۔ ذکر الہی ذکر قلبی بھی ہے، ذکر لسانی بھی ہے۔ یعنی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ توجہ انسان کی جو اسے خواب غفلت سے بیدار کر رہی ہے، اللہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے، یہ توجہ خود ذکر الہی ہے۔ اور پھر دوسرا ذکر جو ذکر لسانی ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے ذکر کو انجام دیتا ہے۔ اب اگر کوئی ذکر کو اہمیت نہیں دیتا، ذکر کو یا تو چھوڑ دیتا ہے یا ذکر کرتا ہے لیکن ترک کر دیتا ہے بس اوقات، اور کہتے ہیں کہ آج ہم نے ذکر کو انجام نہیں دیا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کل ذکر کر لوں گا، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس نے بہت بڑا اپنا نقصان اٹھایا ہے جو اس نے ذکر کو ترک کیا ہے۔ آج کا ذکر کل پر ڈال دینا، پرسوں پر ڈال دینا، کل اور پرسوں بھی تو اللہ کے دنوں میں سے ایک ہی دن ہیں، کیا فرق ہے آج میں اور کل میں اور پرسوں میں؟ بس اوقات ممکن ہے آج اس ذکر کو ترک کرنے کے نتیجے میں مجھے کل بھی ذکر کی سعادت اور توفیق نصیب نہ ہو، پرسوں بھی مجھے ذکر کی سعادت اور توفیق نصیب نہ ہو۔ لہٰذا یہ جو بعض لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے 40 دنوں میں ذکر کو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، یعنی اگر ہم کسی کو ذکر دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں ذکر 40 دن تک انجام دینا ہے، وہ کرتے ہیں، کبھی 28 دن کر لیتے ہیں، کبھی 30 دن کر لیتے ہیں، کبھی 38 دن کر لیتے ہیں، 2 دن چھوڑ دیا، 1 دن چھوڑ دیا، 3 دن چھوڑ دیا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ یعنی حتیٰ انسان کو ایک دن بھی ذکر مبارکہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی حتیٰ فرماتے تھے کہ انسان جو چلے کرتا ہے اپنی زندگی میں، اس کو 2 چلوں کے درمیان چھٹی نہیں کرنی چاہیے، تعطیل نہیں کرنی چاہیے، فاصلہ ایجاد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بالفرض فاصلہ ہو جاتا ہے تو 1 دن کا فاصلہ ہو، 1 دن سے زائد فاصلہ انسان کی روح کو مردہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ذکر انسان کی روح کی غذا ہے۔ لہٰذا انسان کو جو ہے وہ جس طرح سے کھانا اس کے بدن کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے ذکر انسان کی روح کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان ذکر کو ترک کر دیتا ہے تو در واقع یہ انسان، اس کے وجود میں طلب کمزور ہو جائے گی، یہ جذبہ کمزور ہو جائے گا، یہ ارادہ کمزور ہو جائے گا۔
لہٰذا آغا فرماتے ہیں، یعنی علامہ حسینی طہرانی فرماتے ہیں کہ یہ جو افراد کہتے ہیں کہ آج ہم نے ذکر نہیں کیا ہے، یعنی آج ہم نے لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے، کل کر لیں گے، تو فرماتے ہیں یہ انسان کے وجود میں اس کی جو کمر ہے اس کو توڑ دے گا۔ وہ کمر انسان کی کیا ہے؟ وہ طلب ہے، وہ ارادہ ہے، وہ رجحان ہے، وہ رغبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب تھی۔ اس نے اس ذکر کو ترک کیا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یعنی اس کی طلب ٹوٹ چکی ہے، اور جس کی طلب ٹوٹ جائے وہ عشق کی وادی میں داخل نہیں ہوگا اور عشق کے آگے والے مراحل سے بھی عبور نہیں کرے گا۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعاجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔